تصوف کی دنیا میں ملامتی صوفی ہوتے ہیں جو خود پر ہونے والی تنقید اور ملامت کی پرواہ کیے بغیر اپنے طریقے اور نظریے پر چلتے رہتے ہیں۔ اسی طرح خان عبد الولی خان بھی ایک ملامتی سیاستدان تھے۔ ولی خان کے والد اور سرخ پوش تنظیم کے بانی خان عبد الغفار خان کانگریس کے اتحادی تھے، متحدہ ہندوستان کے حامی اور قیام پاکستان کے کٹر مخالف۔ اپنے باپ کا ہاتھ پکڑ کر سیاست میں قدم رکھنے والے عبد الولی خان نے کبھی اس ماضی سے انکار نہیں کیا۔ وہ برملا اس موقف کو دہراتے تھے کہ ہندوستان کی تقسیم دراصل مسلمانوں کی تقسیم تھی۔ ولی خان کو مسلم لیگ اور بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ سے اختلاف تھا۔ اس کا اظہار انہوں نے سن 1980 کی دہائی میں حقائق ہوتے ہیں کے عنوان سے قیام پاکستان میں انگریزوں کے معینہ کردار پر ایک کتاب لکھ کر بھی کیا اور اپنا نقطہ نظر تاریخی حوالوں سے بیان کیا۔ انہیں پاکستان میں ایک ناکام لیکن ایک ایسے اصول پرست سیاستدان کے طور پر یاد رکھا جائے گا جو وہی کہتا تھا جو سوچتا تھا، اور ایسے لوگوں کی پاکستانی سیاست میں ہمیشہ کمی رہی ہے۔ ولی خان ایک ایسے سیاستدان تھے جو سیکولرزم اور پارلیمانی جمہوریت پر پختہ یقین رکھتے تھے اور جن کے نزدیک پاکستان کو درپیش مسائل کی واحد وجہ ملک میں ان دونوں بنیادی سیاسی اصولوں کا فقدان تھا۔ ولی خان کی نظر میں ملک کو درپیش تمام مسائل کا واحد حل بھی یہی تھا کہ یہاں ایک جمہوری اور سیکولر مملکت قائم کی جائے۔ ولی خان کی سیاسی تربیت میں ان کے والد خان عبد الغفار خان کے سیاسی نظریات کو بڑا عمل دخل حاصل تھا۔ ولی خان اپنی جوانی میں خدای خدمتگار تحریک میں شامل ہوئے جس کے بانی خود ان کے والد خان عبد الغفار خان تھے۔ اس تحریک کو عدم تشدد اور عوام کی خدمت کے فلسفے کی بنیاد پر قائم کیا گیا تھا اور اس پر مہاتما گاندھی بھی یقین رکھتے تھے، اور اسی مناسبت سے خان عبد الغفار خان کو فرنٹیئر کے گاندھی کا نام دیا گیا۔ خان عبد الغفار خان اور دوسرے قوم پرست مسلم رہنماؤں کی طرح خان عبد الولی خان بھی ہندوستان کی تقسیم کے مخالف تھے۔ وہ اسے انگریزوں کی سازش کا حصہ سمجھتے تھے جس کا مقصد ہندوستان کی تحریک آزادی کو کمزور کرنا اور اپنے تسلط کو طول دینا تھا۔ تاہم جب ہندوستان تقسیم ہو گیا اور پاکستان معرض وجود میں آ گیا تو خان عبد الولی خان نے اپنے والد کے نقش قدم پر چلتے ہوئے پاکستان کو تسلیم کر لیا، لیکن بدستور اپنے سیاسی نظریات پر قائم رہے، یعنی یہ کہ اس ملک کی ترقی اور بقا کا انحصار اس پر ہے کہ یہاں جمہوریت اور سیکولرزم کی بنیاد پر ایک فلاحی ریاست قائم کی جائے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان بننے کے باوجود صوبہ سرحد میں خدای خدمتگار تحریک ایک سیاسی قوت کے طور پر موجود تھی۔ کہتے ہیں کہ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ بھی آزادی کے بعد خان عبد الغفار خان سے مفاہمت کے خواہاں تھے، لیکن بعض رہنماؤں نے جن کا سیاسی وجود اس مفاہمت سے خطرے میں پڑ سکتا تھا، دونوں رہنماؤں کو قریب نہیں آنے دیا اور محلاتی سازشوں کے نتیجے میں اس تنظیم کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے اس سے وابستہ رہنماؤں کو گرفتار کر لیا گیا، جن میں خان عبد الولی خان بھی شامل تھے۔ ادھر اس عرصے میں پاکستان مسلم لیگ میں بھی دھڑے بندیاں اور ٹوٹ پھوٹ کا سلسلہ شروع ہو گیا، یہاں تک کہ مولانا بھاشانی کی قیادت میں نیشنل عوامی پارٹی کی شکل میں ایک ایسی جماعت وجود میں آ گئی جو پارلیمانی جمہوریت، سیکولرزم اور سوشلزم پر یقین رکھتی تھی، اور اس کے بانی اراکین میں خان عبد الولی خان بھی شامل تھے۔ اس پارٹی کے فعال کارکنوں کی اکثریت اشتراکی نظریات کے حامل عناصر پر مشتمل تھی، جس کو پارٹی کی اعلیٰ قیادت نے قبول تو کر لیا تھا لیکن اس سے کبھی اس کی بنی نہیں۔ اس عرصے میں صوبہ سرحد کی سیاست سے خان عبد الغفار خان عملی طور پر ریٹائر ہو گئے اور ان کی جگہ ان کے صاحبزادے خان عبد الولی خان نے لے لی تھی۔ سن 1964 کے صدارتی انتخاب میں متحدہ حزب اختلاف نے مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح کو فیلڈ مارشل ایوب خان کے مقابلے میں اپنا امیدوار نامزد کیا تھا۔ کہتے ہیں کہ اس نامزدگی کو خان عبد الغفار خان اور ولی خان کی زبردست حمایت حاصل تھی۔ ان کا خیال تھا کہ اگر کسی اور کو امیدوار بنایا گیا تو حکومت ملک دشمنی اور غیر ملکی ایجنٹ جیسے الزامات لگا کر انتخابی مہم کو سیبوتاژ کرنے کی کوشش کرے گی، لیکن ان انتخابات کے نتیجے میں خود نیشنل عوامی پارٹی میں اختلافات اس قدر شدید ہو گئے کہ الیکشن کے کچھ ہی دنوں بعد پارٹی دو حصوں میں تقسیم ہو گئی، ایک کی قیادت مولانا بھاشانی کے حصے میں آئی اور دوسرے کی خان عبد الولی خان کے حصے میں۔ عام خیال ہے کہ پارٹی کی تقسیم کی بنیادی وجہ عالمی کمیونسٹ تحریک میں چین اور سوویت یونین کے اختلافات تھے۔ بہرحال وجہ جو بھی ہو، ولی خان کی نیشنل عوامی پارٹی کو عرف عام میں روس نواز اور مولانا بھاشانی کی نیشنل عوامی پارٹی کو چین نواز کہا جاتا تھا۔ تاہم ولی خان ہمیشہ پارٹی کے اشتراکی کارکنوں کو شک کی نظر سے دیکھتے تھے اور ان کے اثر و رسوخ سے کچھ زیادہ خوش نہیں تھے۔ سن 1970 کے انتخابات کے نتیجے میں جب عوامی لیگ کو بھاری اکثریت حاصل ہو گئی تو ولی خان مغربی پاکستان کے ان رہنماؤں میں پیش تھے جو یہ چاہتے تھے کہ جمہوری اصولوں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے عوامی لیگ کو حکومت بنانے کی اجازت دی جائے۔ انہوں نے اس سلسلے میں حکومت اور عوامی لیگ کے رہنما شیخ مجیب الرحمان کے درمیان غلط فہمیاں دور کرانے کی کوششیں بھی کی اور اس میں ناکامی سے بہت مایوس ہوئے، لیکن مشرقی پاکستان کی علیحدگی کے بعد جب پاکستان میں حکومت بنی تو انہوں نے پیپلز پارٹی سے تعاون کا ایک سمجھوتا کر لیا۔ صوبہ سرحد اور بلوچستان میں نیب اور جمعیت علماء اسلام کی مخلوط حکومت قائم ہو گئی۔ نیب کے رہنماؤں کا خیال تھا کہ پیپلز پارٹی ملک میں جمہوری قدروں کو فروغ دے گی، تاہم یہ مفاہمت بہت دیر نہیں چلی اور سن 1973 میں بلوچستان کی حکومت کو برطرف کر دیا گیا اور گورنر راج قائم کر دیا گیا۔ صوبہ سرحد کی حکومت احتجاجاً مستعفی ہو گئی۔ فروری سن 1975 میں ولی خان سمیت نیب کی قیادت کو گرفتار کر لیا گیا اور پارٹی کو غیر قانونی قرار دے دیا گیا۔
इसके बाद सन 1976 में इन पर और इनके साथियों पर मुकदमा कायम किया गया, जिसकी समाअत के लिए खुसूसी ट्राइब्यूनल बना। अगरचे भुट्टो हुकूमत के जवाल के बाद वली खान और इनके साथियों को रिहा कर दिया गया और उनके खिलाफ मुकदमा वापस ले लिया गया, लेकिन इस मुकदमे ने वली खान को पाकिस्तान की सियासत से कुछ इतना बददिल कर दिया कि वो सियासत से बड़ी हद तक दस्तबरदार हो गए और इनकी बेगम नसीम वली खान ने इनकी जगह ले ली। इसका नतीजा ये निकला कि ANP की सियासत बिल्कुल तब्दील हो गई और फिर एक वक्त आया जब बेनज़ीर भुट्टो हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक पेश की गई, तो वली खान की जमात ने, जिसका नाम अब नेशनल अवामी पार्टी के बजाय अवामी नेशनल पार्टी हो गया था, इसकी हमायत की। 11 जनवरी सन 1917 को पैदा होने वाले खान अब्दुल वली खान का इंतकाल 26 जनवरी सन 2006 को हुआ और अब इनके बड़े साहबजादे असफंद यार वली खान इनका सियासी मिशन आगे बढ़ा रहे हैं। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि वली खान एक बेबाक और नडर सियासतदान और एक उसूल परस्त पार्लियामेंटेरियन थे, लेकिन उनका अलमिया ये था कि वो अपने ऊपर कांग्रेस की छाप और पाकिस्तान की मुखालफत के इल्ज़ाम को मिटाने में नाकाम रहे और इसकी बुनियाद पर पाकिस्तान की फौजी और सिविल इस्टेब्लिशमेंट दोनों ने इन्हें पनपने नहीं दिया। वो सूबा सरहद की इलाकाई सियासत में भी इतने डूबे हुए थे कि कौमी सतह पर अपने आप को मनवाने की उन्होंने कभी कोशिश नहीं की। ताहम पाकिस्तानी सियासत में उन्हें एक बड़े कॉम्प्रेस रहनुमा के तौर पर याद रखा जाएगा। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।